لہو رنگ کہانی ریڈیو پاکستان کوئٹہ دہشت گردی کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے۔ لہو رنگ کہانی، تحریر مدیہ آفندی۔ دھماکے کی یہ آواز ایک خودکش حملے کی تھی جس نے کئی معصوم زندگیوں کے چراغ بجھا دیے، کئی ہنستے ہوئے چہروں کو مرجھا دیا۔ آج وطن عزیز کا شاید ہی ایسا کوئی کونا ہو جہاں اس طرح کے دھماکے کی صدا نہ گونجی ہو۔ ان حملوں نے ملک کے امن و امان کی صورتحال کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ چند سال قبل تک خودکش حملوں سے پاکستان کے عوام ناآشنا تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریت ان حملوں سے نہ صرف شناسا ہے بلکہ خوفزدہ بھی، کیونکہ یہ حملے جن لہو رنگ کہانیوں کا معجب بن رہے ہیں بحیثیت قوم وہ ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ پاکستان میں خودکش حملوں کی تاریخ اتنی پرانی نہیں۔ پہلا حملہ 1995 میں اسلام آباد میں ہوا، جس سے 14 زندگیاں اس دنیا سے پردہ کر گئیں، لیکن اس کے بعد ان حملوں میں کئی سال تک خاموشی رہی۔ تاہم ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں جو جنگ شروع کی گئی، اس میں پاکستان نیٹو کے ایک اہم اتحادی کی حیثیت سے نہ صرف شامل ہے بلکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر رہا ہے، جس کے رد عمل میں پاکستان نہ صرف خودکش حملوں کا شکار ہوا بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ان حملوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، جس کا اندازہ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کے ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سال 2002 میں صرف 2 خودکش حملے ہوئے، جن کی تعداد سن 2006 میں 7 رہی، لیکن اس کے بعد سن 2007 میں ملک بھر میں 56 خودکش حملے ہوئے، جن میں 754 سے زائد افراد جاں بحق اور 1675 سے زائد زخمی ہوئے۔ خودکش حملے صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ دنیا کے 30 سے زائد ممالک میں اس طرح کے حملے ہوئے ہیں۔ ان خودکش حملوں میں جو اپنی زندگی گنوا بیٹھے وہ ایک بار تکلیف سے آزاد ہو گئے، مگر کچھ لوگ جو نہ خود کو زندہ لوگوں میں شمار کر پاتے ہیں اور نہ مردہ میں، ان کی زندگی کہیں زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے۔ لمحہ لمحہ غم و درد کے گھونٹ پینے والے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ایک زخمی کی زبانی۔ میرا نام عبدالرشید امان ہے اور میں بیسیکلی ایڈوکیٹ ہوں۔ 17 فروری 2007 کو جب خودکش حملہ ہوا تھا سینہ سیو جاجمان کوئٹہ کی عدالت میں، اس کا میں آئی وٹنس بھی ہوں اور میں اس میں زخمی بھی ہوا تھا۔ دھماکہ ہو گیا، بس ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ تو بیسے جیسے آپ ایسے محسوس کریں جیسے آپ برف باری ہوتی ہلکی ہلکی تو ساتھ ہلکی ہوا بھی چلتی ہے، تو وہ جو برف کے جو ٹکڑے گولے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر، منہ پر، سر پر آتے ہیں نا، بالکل جسٹ لائک وہی چیز تھی، ایسے کوئی چیز وہاں سے اڑی نکلی۔ ایک تو شعلہ تھا، شعلے کے ساتھ یہ ہوا میں یہ بھی چیزیں تھیں، کیونکہ میرا اصل میں بیسیکلی کوٹ کی طرف منہ تھا، تو میرا چہرہ، سر اور آگے یہ ہاتھ ہیں، یہ سارے جو مطلب وہ چیزیں جو اوپر تھیں جس کو آپ ببل کہیں جو بھی کہیں، وہ آ کر میرے چہرے، سر، ہاتھوں پر چپک گئی۔ بس میرا چہرہ جل گیا، پہلے سمجھ کچھ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جو ہے سارے ساتھیوں کو ہسپتال لے گئے، علاج معالجہ کیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی مطلب تیز دھوپ ہو تو ایسے محسوس جلن ہوتی ہے، چہرے کا کسی سوئیاں چبھائیں ہوں، کانٹے چبھائے ہوں۔ میری آنکھ بھی ابھی تک مطلب ایک اس میں ویژن جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، تھوڑا سا زیادہ کسی کو دیکھوں یا بات کروں تو آنکھ سے پانی ابھی تک بھی آتا ہے، پانی بہتا ہے۔ ابھی تک سمجھا کہ علاج بھی شروع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب یہ تکلیفیں ابھی تک ہیں۔ عبدالرشید آوان کے لہجے کا یہ کرب
اپنے اندر بے شمار سوالات تو لیے ہوئے ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان حملوں میں جاں بحق ہوئے، ان کے لواحقین کی زندگی کن تاریکیوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، یہ سنتے ہیں ایک باپ کی زبانی۔ میرا جوان سال بیٹا ضلع کچہری کوئٹہ میں خودکش حملے کے دوران شہید ہوا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا۔ جوان سال بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ سہارا چھن جانے کے بعد اب مجھے اکیلے سے اس کی بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کی کفالت نہیں ہو سکتی۔ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس سے فریاد کروں۔ میں قیامت کے دن ان خودکش حملہ آوروں سے اپنے بچے کے خون کا حساب ضرور لوں گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے چاروں اطراف پھیلی رنگینیاں اور وہ خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں رکھی ہے، مگر کئی بار ہمیں کچھ ایسے اندوہناک مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی ہم عام حالات میں توقع نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا شخص جو ایک خودکش حملے کے وقت اس جگہ کے قریب تھا جہاں یہ دھماکہ ہوا، ارد گرد کے حالات کی منظر کشی کچھ اس طرح سے کرتا ہے۔ میرا نام ریاض احمد ہے۔ میری کچہری میں، ضلع کچہری میں فوٹو اسٹیٹ کی شاپ ہے۔ جب یہ کچہری میں 17 فروری 2007 بروز ہفتہ کو جو خودکش حملہ ہوا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میری دکان حملے سے 200 گز فاصلے کے مقام پر واقع ہے۔ جب دھماکہ ہوا اس کے بعد میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد میرے ہوش و حواس قائم ہوئے تو میں جو دھماکے والی جگہ پر پہنچا، وہاں پر جا کر دیکھا تو لوگ زخمی جو تھے وہ گرے پڑے ہوئے ہیں، مختلف جگہ پہ خون تھا، آگ لگی ہوئی ہے اور دور دور لاشیں پڑی ہوئی تھی کچھ، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اٹھا کر ایمبولینسوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے۔ قیامت خیز منظر تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے منظر سے سب کو بچائے، کیونکہ یہ بہت خوفناک منظر تھا جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور راتوں کو میں جب سوتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، ڈر جاتا تھا۔ آگ نظر آ رہی ہے، دھماکہ میرے ذہن میں سمایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ میں جب کسی سے بات کرتا تھا تو بہت سہما ہوا تھا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے سب کو محفوظ رکھے۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے جس کی تعلیمات ہمیں اخوت، بھائی چارہ، تحمل و برداشت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس دیتی ہیں۔ خودکش حملوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، یہ بتا رہے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر اشرف شاہین قیسرانی۔ دیکھیے، جہاں تک خودکش حملوں کا تعلق ہے، اسلامی تعلیمات میں تو اس کی قطعی طور پر کہیں نہ کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو خاص طور پہ، یعنی اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جب لوگ ہمارے ہم مذہب بھی ہوں، ہمارے ہم وطن بھی ہوں، ان کو، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ان کی زندگیوں سے کھیلنا اور بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو قتل کر دینا، مال اور املاک کو برباد کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر قطعی طور پر حرام ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر آپ نے کسی ایک آدمی کو بھی بغیر قصور کے یا حق کے قاتل کیا تو آپ نے گویا پوری انسانیت کو قاتل کیا۔ خودکش حملوں پر کی جانے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خودکش حملہ آوروں کی اکثریت عمر کے اس حصے سے تعلق رکھتی تھی جسے ہم نوجوانی کی عمر کہتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سرمایہ اور مستقبل ہوتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل خودکش حملوں کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام شیردل خان ہے۔ سوسائڈ بمنگ پچھلے 2 سال سے
پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہر تھوڑے دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ آج اس علاقے میں ایک بم حملہ آور آیا اور بم بلاسٹ کر کے اتنے بندے مار گیا. ہم لوگ تو ویسے تو اسلام کا نام لے دیتے ہیں, اسلام کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جہاد ہے یہاں اس طرح. یہ پتہ نہیں کون سے ملا حضرات ہیں یا کون سے وہ لوگ ہیں جو اس طرف لے کے آتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں کرنا ہم لوگوں کے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس طرح. السلام علیکم, میرا نام شیردل خان ہے, میں بلوچستان یونیورسٹی سے ہوں. جہاں تک سوال دہشت گردی کا ہے تو یہ نہ تو ہمارا دین اور نہ ہمارا معاشرہ اس بات کی وہ دیتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. خاص کر کے خودکش حملہ, بے گناہ جانیں ضائع ہو جاتی ہے اس میں سے. اگر اس سے کوئی مقصد حاصل بھی ہوتا ہے تو وہ مقصد نہیں ہوگا. یہ خودکش حملے صرف زندگیوں کو ہی ختم نہیں کرتے بلکہ زندگی کو رواں دواں رکھنے والے نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں. انہی میں سے ایک اہم نظام معیشت کا بھی ہے. خودکش حملوں سے کسی ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, ماہر معاشیات پروفیسر توصیف اختر اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں. جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو جو انویسٹر ہے وہ کبھی بھی اس کے لیے یہ کوئی اٹریکٹیو پوزیشن نہیں ہوتی ہے. یہ ساری سچویشن جو ہیں یہ ہمیشہ معیشت کو نقصان پہنچاتی ہیں, کیونکہ ایک دھماکہ یا ایک سوسائڈ اٹیک یا ایک ایسا کوئی بھی جو ایفیکٹ ہے وہ فوری طور پر اسٹاک مارکیٹ پہ ایفیکٹ ڈالتا ہے. ہمارا جو اسٹاک مارکیٹ میں کیپٹل ہے وہ فلائٹ کر جاتا ہے, اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹس گر جاتے ہیں, اور یہ اسٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہے جو سینٹیمنٹس آف دا سوسائٹی جو ہے اس کو کور کرتی ہے. اور اس بیرومیٹر سے بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت سارے فارن انویسٹرز اور جو دوسرے انویسٹرز ہیں ان کی آنکھیں ہر وقت اس اسٹاک مارکیٹ پہ رہتی ہیں کہ اس اسٹاک مارکیٹ میں بیئرش رجحان ہے یا بلش رجحان ہے. تو اگر وہاں پر بیئرش رجحان ہوتا ہے تو پھر کیپٹل جو ہے وہ فلائٹ کر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ ہماری کتنی گر گئی ہے. جب اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو اس کا ایفیکٹ سونے کی پرائس پہ بھی آتا ہے, اس کا ایفیکٹ آپ کے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس پر بھی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ روپیہ اس وقت کہاں پر جا رہا ہے. عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے, جن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت اہم حیثیت کے حامل ہیں. خودکش حملوں کی روک تھام کے تناظر میں سیکیورٹی کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کی تفصیل بتاتے ہیں ایس ایس پی کوئٹہ قاضی عبدالواحد. خودکش حملے جو ہیں, جہاں تک اس کی تدارک کا ہے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے کہ خودکش حملے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کریں. دوسری طرف سے عوام سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی اس لیے کہ بندے اور اس قسم کے مشکوک بندوں پہ آپ کڑی نظر رکھیں. اس چیز میں ہمیں پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں. باقی جہاں تک ہمارے احتیاطی تدابیر ہیں اس میں جیسے بھی آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں آتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ ہم نے اپنے اسٹاف کو ٹرین کیا ہوا ہے, ان کو اینڈ سرچر دیے ہوئے ہیں کہ بندے کو لگا کے چیک کریں, اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے بھی تلاشی لیں, کوئی جیکٹ کوئی اس قسم کی مشکوک چیز. تو بڑے بڑے بلڈنگوں کے ساتھ جیسے سیکریٹریٹ ہے, ایم پی ہاسٹل ہے, یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹرینڈ عملہ لگایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہائی کورٹ ہو گیا, یہ بغیر سرچ کے کسی کو نہیں چھوڑتے. اور ساتھ ہی پھر ان کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جب آپ موبائل رہتے ہیں اس وقت بھی کڑی نظر رکھیں, دیکھیں کہ بھائی کسی قسم کا کوئی مشکوک اس طرح آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو کسی طریقے سے اس پہ کارروائی کریں اور گرپ میں لیں. ساتھ ہی پھر کچھ سورسز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, وہ سورسز بھی بڑے مفید ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ فلان چیز آیا ہوا ہے, فلان بندہ فلان گھر کے قریب آیا ہوا ہے. کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں کسی گھر کے ساتھ اگر کوئی چیز ہو رہا ہے وہ ہمیں فون پر بھی اطلاع کر دیتے ہیں. وطن کی حفاظت اور دین کی سربلندی ہر شہر. لہو رنگ کہانی, دہشت گردی کے بارے میں خصوصی دستاویزی پروگرام آپ نے سنا. یہ پروگرام شعبہ ابلاغیات جامعہ بلوچستان کے طالب علموں محمد عمیر ملک, مدیہ آفندی, رابعہ سلیم اور صبا اعجاز نے تیار کیا. راوی روزینہ فرا بخاری, ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے محمد عاطف.